والدین نوح علیہ السلام۔ لامک کے پیدائش کے بعد متوشلیخ 700 سال تک زندہ رہا۔ اس دوران اس کے ہاں متعدد لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئے۔ 921 سال کی عمر میں تنوس بنت براکیل کا انتقال ہوا۔ پھر لامک بن متوشلیخ بن اخنوح نے 187 برس کی عمر میں تنوس بنت براکیل بن محویل بن خنوح بن آدم سے نکاح کیا۔ تنوح کے بطن سے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور اولاد۔ نوح علیہ السلام کے بعد لامک 595 سال زندہ رہا۔ اس زمانہ میں اس کے ہاں متعدد لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئے اور 780 سال کی عمر میں لامک کا انتقال ہو گیا۔ پھر 500 برس کی عمر میں نوح علیہ السلام نے امزرہ بنت براکیل بن محویل بن خنوح بن قین بن آدم سے شادی کی۔ امزرہ کے بطن سے آپ کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس پیدا ہوئے۔ اہل تورات کا بیان ہے کہ لامک بن متوشلیخ کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 876 برس تھی۔ لامک نے بھی اپنے بزرگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے دن رات بسر کیے۔ بس جب متوشلیخ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے لامک کو اپنے تمام امور میں اپنا نائب بنا لیا اور اسے وہی نصیحتیں کیے جو اس کے آباء و اجداد نے اسے کی تھی۔ لوگوں کا بیان ہے کہ لامک اپنے قوم کو سمجھاتا اور انہیں قین کے اولاد سے مل جل رکھنے سے منع کرتا تھا، مگر وہ نصیحت قبول نہ کرتے اور سرکشی دکھاتے تھے، حتیٰ کہ پہاڑوں کے رہنے والے تمام لوگ قین کے اولاد قابین کے ساتھ بن کر برائیوں میں مشغول ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ متوشلیخ کا ایک دوسرا بیٹا بھی تھا جس کا نام صوابی تھا، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ صابیہ فرقہ اس کی طرف منسوب ہے۔ متوشلیخ کی کل عمر 960 سال تھی۔ پھر لامک کی پیدائش کے وقت متوشلیخ کی عمر 187 سال تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کی پیدائش لامک کے ہاں نزول آدم کے 1006 سال بعد ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کو وفات ہوئے 120 برس گزر چکے تھے۔ جب نوح علیہ السلام نے دعوت اللہ شروع کی تو لامک نے انہیں کہا، مجھے معلوم تھا کہ اس مقام پر ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ٹھہر سکتا، بس اے میرے بیٹے تو مت گھبرا اور نہ ہی اس نافرمان قوم کی پیروی کرنا۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے تھے، مگر قوم ان سے پہلوتی کرتے اور دعوت دین پر کان نہ دہراتی۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس مدت سے آگاہ کیا جس مدت تک ان کی قوم کو ڈیل دی گئی تھی، اور انہیں کہا کہ آپ بھی انہیں کچھ مدت دے دیں تاکہ یہ لوگ گمراہی اور سرکشی سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں۔ لیکن سرکش قوم اپنی گمراہی اور سرکشی سے باز نہ آئی، یہاں تک کہ وقت مہلت گزر چکا۔ بعض لوگوں سے یہ روایت دوسرے الفاظ میں یوں مذکور ہے: نوح علیہ السلام کا زمانہ بادشاہ بیوراسف کا زمانہ ہی تھا۔ آپ کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے انہیں 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن ان کے ایک کے بعد دوسری نسل کفر کی پیروی کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ پیدائش و بعثت نوح علیہ السلام۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 82 سال کی عمر میں لامک کے ہاں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس زمانہ میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو کہ لوگوں کو فحاشی منکرات سے روکتا۔
پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی عمر 980 سال تھی۔ 120 سال تک انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن ان قوم نے نوح علیہ السلام کی کوئی بات نہ سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جس وقت آپ نے کشتی بنائی اور اس میں سوار ہوئے، اس وقت آپ کی عمر 600 سال تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف اپنا عذاب نازل کیا اور سرکشی اور نافرمانی کرنے والے اس پانی کے عذاب میں غرق کر دیے گئے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سواری کے بعد کہ نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے۔ پہلے ہم یہ اختلاف ذکر کر چکے، لیکن ان میں سے بعض کا قول یہ ہے کہ جب لوگ فواحش و منکرات، شراب نوشی، شہوت پرستی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیوراسف کا زمانہ تھا اور نوح علیہ السلام کو اسی کے پیروی کاروں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ بیوراسف کا ذکر بھی ہم عنقریب ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور انہوں نے ایسے لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کی نقصان میں اضافہ کیا اور جنہوں نے میرے خلاف بڑی قریب آزمائش باتیں کی ہیں، اور جنہوں نے ان کی پیروی کرنے والوں سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ ہی ان کو رسوا کرنا، اور وود، سواع اور یغوث کو نہ چھوڑنا، اور نہ یعوق کو اور نہ نصر کو۔ اور یہ واقعہ یہ ہے کہ ان کی ذی اقتدار لوگوں نے بتوں کو گمراہ کیا۔